السلام نے اپنے صحابہ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا۔ حدیث پاک کا میں خلاصہ اور اس واقعے سے ملنے والے چند مدنی پھول پیش کروں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ 3 دوست تھے، وہ کہیں ٹریول پہ گئے۔ اب جب ٹریول پر گئے تو رات ہو گئی۔ اچھا، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، یعنی نبی پاک کی آمد سے بھی ہزاروں سینکڑوں سال پہلے، اٹ مینز آج سے حساب کرے تو کئی ہزار سال پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں نہ روڈ تھے، نہ ہوٹلز ہوتی تھیں، نہ ریسٹورنٹ ہوتے تھے، لوگ اونٹوں گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے۔ رات ہوتی تھی تو کسی جگہ پر خیمہ لگا لیتے یا کسی غار میں چلے جاتے، سو جاتے تھے۔ تو نبی پاک فرماتے 3 دوست گئے اور رات ہو گئی تو انہوں نے ایک غار میں، ایک کیو کے اندر جگہ ڈھونڈی، اس کو صفائی کی اور اس کے اندر وہ سو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ سوئے تو ایک بڑا سا پتھر، بڑا سا ماؤنٹین کا حصہ جو ہے، لینڈ سلائڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نیچے آئی اور انہوں نے اس غار کو بند کر دیا۔ اب وہ تینوں دوست اس غار میں قید ہو گئے۔ موبائل فون تو تھا نہیں کہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتے، لوکیشن شیئر کرتے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہاں ہیں، تو ہم بھوکے پیاسے اسی غار میں مر جائیں گے۔ تو تینوں دوستوں نے سوچا کہ اب اس کیپ کی باہر نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، اب ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایسا کرو، باری باری دعا کرتے ہیں اور ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کسی نیکی کا وسیلہ واسطہ پیش کرے اور دعا کرے۔ ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بڑی محبت کرتا ہوں، ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، رات کو آ کر پھر جانور سے دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر بچوں کو پلاتا ہوں۔ تو میرے مالک، میں ایک دن رات کو آیا تو جب بکری سے دودھ نکالا، والدین کے پاس گیا تو والدین سو گئے تھے، لیٹ ہو گیا تھا۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں دودھ پلا دیں، میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، جب تک وہ سوتے رہے میں کھڑا رہا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ میرے مولا، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ جو پتھر تھا، وہ جو ماؤنٹین راک تھی، وہ خود بخود سرکنے لگی۔ اتنی تو ہل گئی لیکن ابھی اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ باہر نکل سکتے۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، میری ایک کزن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اچھی لگتی ہے مجھے۔ ایک بار وہ غریب عورت ہے، غریب لڑکی ہے، کچھ قرضے کے لیے میرے پاس آئی اور جب پیسے مانگنے لگی تو مجھ پر شیطان نے حملہ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا۔ وہ بیچاری غریب تھی، پریشان تھی، راضی ہو گئی، مگر جب میں اس کے قریب ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس نے پھر مجھے کہا کہ ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ غلط کام ہے۔ یا اللہ، اس دن مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا مگر اس کے اس جملے نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے کریم، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ اس غار سے نکال دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پتھر اور تھوڑا سا سرکتا ہے مگر ابھی بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ نہ باہر نکل سکے۔ تیسرے دوست نے ہاتھ اٹھائے، کہتے یا اللہ، میں ایک کاروبار کرتا ہوں، ایک بندہ آیا، اس نے میرے پاس مزدوری کی، اپنی مزدوری کے پیسے بھول گیا، میں نے وہ پیسے اپنے کاروبار میں لگا دیے اور حساب بھی نوٹ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ آیا، کہتا صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینوں سالوں پہلے میں نے کام کیا تھا، پیسے دے دو۔ تو میں نے کہا یہ جتنے جانور ہیں، بکریاں اور اونٹ وغیرہ، یہ سب تیرے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا، حضور میرے تھوڑے پیسے تھے، اتنا سارا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کب میں نے تیرے پیسے کاروبار میں لگائے، تیرا شیئر بنا دیا تھا، اب تو آیا تو سارا یہ تیرا ہے۔ یا اللہ، وہ بڑا خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا سارا سامان لے گیا۔ مالک، اگر وہ ایمانداری والا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس غار سے نکال دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پتھر اور سرکتا ہے اور وہ تینوں دوست اس غار سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے، لیکن یقین جانیے اتنے مدنی پھول ہیں، اتنی باتیں سیکھنے کو ہے۔ سب سے پہلی بات تو عقیدے کی کر دیتا ہوں، کنفیوژن بہت ساروں کی دور ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرنا جائز نہ ہوتا تو نبی پاک کبھی یہ واقعہ اپنے صحابہ کو نہ سناتے۔ تو بات سمجھ آتی ہے؟ حدیث میں آقا صحابہ کو سنا رہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا واسطہ وسیلہ پیش کیا، اللہ نے مدد فرمائی، تو ساڑھے عمل تو تھوڑے ہیں مگر اللہ کے ولیوں کا واسطہ پیش کریں تو کیوں نہ بگڑی بن جائے گی۔